کائنات کے نظام کو انگشت شہادت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کے اشارے پہ سنبھالنے والا علی، کائنات کا عظیم ترین انسان علی۔ دنیا میں دو ہستیاں کسی کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی، خالق ہونے کی حیثیت میں اللہ سمجھ میں نہیں آتا، مخلوق ہونے کی حیثیت میں علی سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن کائنات میں مخلوق میں آدم سے لے کے آج تک صرف ایک علی کی ذات ہے جو سمجھ میں نہیں آتی۔ ٹکریں مار مار کے شافعی مر گیا، علی سمجھ میں نہ آیا۔ دنیا کے امام علی کو نہیں سمجھ سکے، گھٹیا ترین قوم کے فرد جن کے بارے میں علی نے کہا ہے کہ علم رذیل کی رذالت بڑھا دیتا ہے۔ میرا ایک سوال ہے، کوئی جواب دے دے کہ آدم سے لے کے آج تک مکے کی سرزمین میں ابو طالب کے گھر میں ایک ایسا فرزند پیدا ہوا، اللہ کے گھر میں نازل ہوا، ساری زندگی اس انسان کی غذا یہ تھی کہ جو کی سوکھی ہوئی روٹی گھٹنے پہ توڑ کے پانی میں بھگو کے خود بھی کھاتا، نوکر کو بھی کھلاتا۔ غذا جو کی سوکھی ہوئی، 3 دن کی سوکھی ہوئی جو کی روٹی ہو، اور طاقت یہ ہو کہ انگشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کی نوک سے 600 من وزنی دروازہ خیبر کا علی پرندے کے ٹوٹے ہوئے پر کی طرح آسمان پہ اچھالے، آج تک واپس نہ آئے، کون سمجھتا ہے؟ علی سمجھ میں نہیں آتا۔ 39 دن خیبر میں محمد رہتا ہے، سارے شجاعان عرب صحابی تابعی اکٹھے، خیبر فتح نہیں ہوتا۔ 39ویں دن کی شام کے تھکے ہوئے سورج کے غروب ہونے کے وقت مرحب نے جب فاحشہ عورتوں سے کہا گیت گاؤ رسالت کی توہین کے، ان عورتوں نے گیت گایا، رسول پریشان ہوا، مصلی عبادت بچھا کے آسمان کی طرف منہ کر کے پیغمبر نے کہا کہ میں نہ کہتا تھا اسے ساتھ لے جاؤں، تو نے کہا تھا مدینے میں رہنے دے۔ جاگو یار، جاگو ذرا، تو نے کہا تھا مدینے رہنے دے، اسے چھوڑ آیا ہوں، انہیں چھیڑ بیٹھا ہوں۔ اب یہ گیت تو بھی سن رہا ہے، میں بھی سن رہا ہوں، کسی کی سمجھ میں آیا تو بتا دینا، مجھے بتا دینا۔ استغاثہ کیا، علی آیا خیبر میں۔ کیوں علی خیبر میں نازل ہوا؟ قرآن کی آیت کی طرح علی بغیر جبریل کے نازل ہوا۔ تھک گئے ہو؟ پیغمبر کہتے ہیں یا علی بسم اللہ، گھوڑے سے اتر، میرے خیمے میں چل، کچھ اپنی سنا، کچھ میری سن۔ میں چپ کیوں کر گیا؟ اکبر کے پھل، برچی کے پھل کو دوبارہ حسین نے ہلایا، اکبر نے بائیں کروٹ بدلی۔ شاہ جی اگر اجازت تو لفظ پڑھ دوں، بابا عاشق حسین جعفری صاحب، حسین کی غربت کی قسم غلط پڑھوں، حسین شفاعت نہ کرے، دیکھا میرے امتحان میں فرق آتا ہے۔ حسین نے دایاں زانو اکبر کے سینے پہ رکھا، برچی کے پھل میں ہاتھ ڈالا، ادھر برچی کے پھل میں ہاتھ ڈالا، ادھر بائیں طرف مڑ کے دیکھا، کہا دادا ابراہیم سامنے آ، دادا اسماعیل آ گیا، یہ دیکھو میں نے پٹی نہیں باندھی ہوئی۔ یہ کہہ کہ حسین نے برچی کا پھل کھینچنا چاہیا، یا عرش ہلنے لگا، اللہ کی آواز آئی حسین بس کر۔ اللہ جانے کیسے روتے ہو، حسین بس کر، میرا عرش گر پڑے گا۔ شاباش شاباش بھائی،